یسوع مسیح کے تجسم ہونے کی خوشیاں منا رہے ہیں، اس کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور مختلف علاقوں میں مختلف انداز سے تیاریاں کی جا رہی، اور ہمیں بھی اس میں شریک ہونا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالے، یہودا کا خط، اس کی پہلی 4 آیات پڑھیں گے۔ اس کی 25 آیتیں ہیں ٹوٹل، یہ ایک ہی چیپٹر ہے۔ پاسٹر جی پڑھیں۔ لیکن اگر آپ دوبارہ مجھے کال کریں کہ وہ بند ہو جاتی ہے، اسکرین آف ہو جاتی ہے، شاید آواز تو رہتی ہے۔ اوکے، نہیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اٹس آل رائٹ۔ ابھی جی بالکل کلیئر، بالکل کلیئر۔ لیکن یہاں ڈم ہو گئی اس کی چلے کوئی بات نہیں۔ بات پڑھے۔ اوکے جی، ہم یہودا کا عام خط صفحہ نمبر 241 اور آیت نمبر 25۔ 240 سے 240۔ ہاں جی 240 پر ہے، لیکن جو 25 آیت ہے وہ 241 پر ہے، اور ہم اسے پہلی 4 آیات پڑھے۔ اوکے، پہلی 4 آیات۔ یہودا کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ اور یعقوب کا بھائی ہے، ان بلائے ہوں کے نام جو خدا باپ میں عزیز اور یسوع مسیح کے لیے محفوظ ہیں، رحم اور اطمینان اور محبت تم کو زیادہ حاصل ہوتی رہے۔ اے پیارو، جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں، تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جاں فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا۔ آیت نمبر 4، کیونکہ بعض ایسے شخص چپکے سے ہم میں آ ملے ہیں جن کی اس سزا کا ذکر قدیم زمانہ میں پیشتر سے لکھا گیا تھا۔ یہ بے دین ہے اور ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں، اور ہمارے واحد مالک اور خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ کلام کے پڑھے جان پہ برکت ہو، آمین۔ بہت شکریہ۔ یہ یہودا رسول کا خط، یہ جو غلط تعلیم، فالس ٹیچنگ ان کے خلاف یہ خط لکھا گیا ہے۔ اس خط کو کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹی تعلیمات کے خلاف ایک تریاک ہے، اینٹی ڈاٹ اگینسٹ دی پوائزن آف فالس ٹیچنگ۔ تو چونکہ جو جھوٹی تعلیمات ہیں وہ ایک زہر کا کام کرتی ہیں اور ایمانداروں کو ان کی بنیادی ایمان کی بنیادی باتوں سے ہٹا کر دور لے جاتی ہیں، اس لیے جو لوگ ایمان سے رہ جائیں وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس لیے رسول نے کلیسیا میں دیکھا کہ ایسی تعلیمات ہو رہی، ایسے کام ہو رہے، ایسے لوگ موجود ہیں، تو انہوں نے ایمانداروں کو یہ خط لکھا ہے، آپ کو بھی مجھے بھی، اور اس وقت کی جو ایماندار لوگ تھے، کلیسیا تھی اور کلیسیا کے لیڈر تھے، ان کو یہ خط لکھا ہے کہ وہ لوگوں کو ایمان سے گمراہ ہونے سے بچانے کی کوشش کرے۔ پہلی آیت سے ہی اس نے ایک تو اپنے حلیم ہونے کا، ہمبل ان کی مزاج میں ہے کہ وہ یسوع مسیح کے بھائی ہیں اور یعقوب کے بھی بھائی ہیں، یہ دونوں مسیح کے بھائی ہیں، لیکن
وہ لکھتے یہ ہیں کہ یہودا کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے، یعقوب کا بھائی ہے لیکن یسوع مسیح کا غلام ہے، بندے سے مراد سلیو، تو پہلے ہی وہ بڑا تسلیم ہو کر ان لوگوں کو خط لکھتا ہے جو مسیح کے لیے محفوظ ہیں، یعنی جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو چوتھی آیت میں اس نے بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے آ ملے ہیں جو ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی میں اور دنیا داری میں بدل رہے ہیں، تو لوگوں کو ایمان سے ہٹا رہے ہیں، ان کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو یہاں جہاں اس نے تیسری آیت میں لکھا نا، لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا، کمال کوشش اس کے لیے ڈیلیجنٹ انگریزی ترجمہ ہے جس کا مطلب ہے پینز ٹیکنگ ایفرٹس یا پینز ٹیکنگ جاب، اور انرجیٹک ایفرٹس یعنی اتنی کوششیں جس میں بڑی تکلیف بھی ہو، دکھ بھی ہو، سخت محنت کرنا یا کسی دباؤ کے نیچے کسی کام کو مکمل کرنا، یا جیسے کسی مزدور کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ یہ کام تو نے اتنے وقت میں ختم کرنا ہے اور یہ تیری مزدوری ہے، تو اس کو ایک دباؤ ہے کہ اس نے ایک کام کرنا ہے۔ تو رسول محسوس کر رہا ہے کہ مجھ پر ایک پریشر، جس طرح یسایہ نبی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ مواب کی بابت بار نبوت یا بابل کی بابت بار نبوت یعنی نبوت کا بوجھ، تو رسول اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس کر رہا ہے خدا کی طرف سے کہ میں لوگوں کو یہ بات ضرور لکھ دوں، ان کو بتا دوں کہ اس طرح کے حالات ہیں اور ہم نے کوشش کرنی ہے۔ میں نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جھام شانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا ہے۔ ہمارا ایک ہی ایمان ہے کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے اور اس نے ہماری خاطر اصلی پر اپنی جان دی ہے، اور وہ مر گیا، دفن ہوا اور جی اٹھا، اور ہمیں وہ لینے کے لیے آنے والا ہے۔ لیکن اس ایمان سے لوگوں کو چونکہ ہٹایا جا رہا ہے، اس لیے اس کی کوشش کرو۔ یہ جو لفظ لکھے نا جام شانی کرو، اس سے ایک مراد یہ ہے کہ جس طرح پہلوان کشتی لڑنے کی تیاری کرتا ہے اور بڑی محنت کرتا ہے، اس انداز سے ان لوگوں کو بچانے کی محنت کرو، کوشش کی جائے، کمر توڑ کوشش یا محنت، اور اس میں اگر مشکل ہو، دشواریاں بھی آئیں تو اس کی فکر کیے بغیر، ایسا ہی ہے جیسے کوئی پروگرام بنا لیا جائے یا کوئی منصوبہ بنایا جائے، پھر اس کو پورا کرنے کے لیے اتنی سخت محنت اور احتیاط کی جائے کہ بے شک خطرے بھی سامنے ہوں تو اس کو بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اس منصوبے کو پورا ضرور کرنا ہے۔ کسی خادم نے اس کی تفسیر اس طرح سے بھی کی ہے کہ اتنی محنت کرنی ہے، جان فشانی کرنی ہے ایمانداروں کو محفوظ رکھنے کے لیے، ایمان کا دفاع کے لیے، جس طرح گیتسمنی باغ میں یسوع مسیح نے کی۔ اس نے ایک منصوبے کا تھا، نجات کا منصوبہ جس کو تکمیل دینا، اور اس نے اس کا خون، پسینے میں خون بہہ رہا تھا، لکھا ہے کہ اس کا پسینہ کھویا خون کی بوندیں ہو کر گر رہا تھا، اتنا وہ فکر مند تھا۔ اور پھر جو کام تھا، جو کام ہے، وہ انتہائی مشکل تھا۔ اس نے کہا بھی کہ اب آپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر فیصلہ کر لیا کہ نہیں، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو اس پیالے میں تو کڑواہٹیں تھی، گناہ کی بدبو تھی، قتل و غارت، بٹرنس اور دنیا کی خرابیاں، اور اس میں موت ہے، اور وہ اس لائق نہیں کہ وہ پیا جا سکے۔
تو بھی اس نے کہا کہ نہیں میری مرضی نہیں، تو وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہے، مصلوب ہونے کا اس نے فیصلہ کر لیا ہے تاکہ نجات کے اس منصوبے کو پورا کیا جا سکے۔ تو اس جاں فشانی سے مراد یہ بھی ہے کہ ایماندار اتنی کوشش کریں ایمان کے دفاع کے لیے اور لوگوں کو بچا سکیں۔ رسول نے اپنے خط میں 22-23 آیت اگر آپ پڑھیں، لکھا ہے بعض لوگوں پر جو شک میں ہیں رحم کرو، اور بعض کو جھپٹ کر آگ میں سے نکالو، اور بعض پر خوف کھا کر رحم کرو، بلکہ اس پوشاک سے بھی نفرت کرو جو جسم کے سبب سے داغی ہو گئی ہے۔ تو بعض کو آگ میں جھپٹ کر ان کو بچا لو۔ تو اتنی تگ و دو اور اتنی کوشش کرنی ہے اپنے ایمان کے دفاع کے لیے۔ اب یہ لوگ کیسے یہ کر رہے ہیں، یہ اس نے 12ویں آیت میں لکھا ہے۔ اگر آپ پڑھیں پاسٹر لطیف پڑھ سکتے ہیں؟ کہ میری آواز آ رہی؟ جی پاسٹر جی آ رہی ہے۔ یہ 12ویں آیت سسٹر جی اگر آپ پڑھ دیں، یہودا کے خط کی بار جی یہودا کا خط 12ویں آیت۔ ہاں جی سوری میرے سے بھول گیا ہے۔ میں پڑھ دوں سسٹر نسرین؟ جی جی پاسٹر جی آپ پڑھیں۔ اوکے، یہ یوحنا کا جو خط ہے پطرس کا، اس سے اینڈ پر ہے، صفحہ نمبر 240 پر ہے، اور اس کی 12ویں آیت میں پڑھتا ہے، یہ تمہاری محبت کی ضیافتوں میں تمہارے ساتھ کھاتے پیتے وقت گویا دریا کی پوشیدہ چٹانیں ہیں، یہ بے دھڑک اپنا پیٹ بھرنے والے چرواہے ہیں، یہ بے پانی کے بادل ہیں جنہیں ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، یہ پتجھڑ کے بے پھل پتجھڑ اوکے یہ پتجھڑ کے بے پھل درخت ہیں جو دونوں طرح سے مردہ اور جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں۔ آمین۔ بہت شکریہ۔ رسول یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہاری محبت کی ضیافتوں میں، اور اوپر لکھا ہے یہ چپکے سے ہمارے درمیان شامل ہو گئے، اور یہ ایسے گنونے کام کر رہے ہیں جن کی سزا کا ذکر پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ تو وہاں جو ضیافتیں جن کو یہ لکھا ہے لو فیسٹ، اس وقت جو کلیسیاں تھی وہ ایک ضیافت کرتی تھی، شام کا کھانا یعنی سپر، اور یسوع مسیح کے نے جو پاک شاہ کی رسم ادا کی تھی اس کی یاد میں۔ تو بہت سے لوگ اپنے اپنے گھروں سے کھانا تیار کر کے لاتے، ایک جگہ جمع ہوتے اور پھر وہ اکٹھے کھاتے تھے۔ اس میں روٹی بھی تھی اور اس میں مے بھی ہوتی، اور کچھ لوگ اس طرح کے بھی اس میں شامل ہو جاتے۔ بہت دفعہ تو جو پولس رسول کرنتھیوں کے نام جو اس نے خط لکھا اس کا 11واں باب، وہ اس میں ذکر بھی کرتے ہیں کہ لوگ جو تھے، باثر لوگ جو تھے وہ عام لوگوں سے پہلے کھا لیتے، اور یا پھر ایسا بھی ہوتا تھا، یہ روایتیں ہیں کہ جو شخص جس کے گھر میں یہ انتظام ہوتا، کیونکہ گھروں میں، بڑے گھروں میں یہ انتظام کیا جاتا، حال تو نہیں تھے جس طرح آج کل ہیں، تو وہ اپنے خاص خاص لوگوں، اہم لوگوں کو وہ علیحدہ کر کے پہلے ان کو کھانے کے لیے بلاتے، تو پھر بعد میں وہ دوسرے لوگوں کو، عام لوگوں کو بھی کھانا دیا جاتا۔ تو اس طرح سے ایک تو کلیسیا کے عام لوگوں کی توہین ہوتی، دوسرا وہ پاک شاہ نہیں رہتی تھی، وہ اس کی بھی توہین ہوتی۔ اور پولس رسول نے پہلا کرنتھیوں
اس کے 11ویں باب میں اگر آپ پڑھیں، یا 18ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں، کیونکہ اول تو میں یہ سنتا ہوں کہ جس وقت تمہاری کلیسیا جمع ہوتی ہے تو تم میں تفرقے ہوتے ہیں، اور میں اس کا کسی قدر یقین بھی کرتا ہوں، کیونکہ تم میں بدعتوں کا بھی ہونا ضرور ہے، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تم میں مقبول کون سے ہیں۔ پس جب تم باہم جمع ہوتے ہو تو تمہارا وہ کھانا اشائے ربانی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کھانے کے وقت ہر شخص دوسرے سے پہلے اپنا عشاء کھا لیتا ہے، اور کوئی تو بھوکا رہتا ہے اور کسی کو نشہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ رسول نے پہلے وہاں کلیسیا کو لکھا کہ ایسے لوگ بھی تھے جو اس پاک شاہ کی رسم کی توہین کرتے تھے۔ ایک تو کلیسیا مسیح کا بدن ہے، تو کچھ لوگ بھوکے رہ جاتے اور کچھ نشے میں ہو جاتے، ایک تو کلیسیا کی توہین ہوتی، دوسرا اس پاک شاہ کی رسم کی بھی توہین ہوتی۔ وہ پولس رسول نے اس کا ذکر کیا ہے، اور یہودا نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ چپکے سے ایسے شامل ہو گئے ہیں ان محبت کی ضیافتوں کے، جن کو لو فیسٹ بھی کہا جاتا ہے اور ان کو چیریٹی فیسٹ بھی کہا جاتا۔ تو مقصد تو اصل میں یہ تھا کہ یکجہتی پیدا ہو، کہ ایک دوسرے سے بھائی چارہ ہو، اور جو غریب ہیں وہ اپنے کو کم کرنا سمجھے، بلکہ سب ایک سمجھے جائیں اور خوشی منائی جائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے شامل ہو گئے ہیں اور پھر وہ غلط تعلیمات پھیلا رہے ہیں۔ پطرس رسول نے بھی اپنے دوسرے خط میں اس کو لکھا ہے، اس کے 3 باب کی 3-4 آیت میں پڑھتا ہوں۔ دوسرا پطرس 3 باب 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، اور یہ پہلے جان لو کہ اخیر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے، جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے، اور یہ کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ایسا ہی ہے جیسا خلقت کے شروع سے تھا۔ تو ایسے لوگ تھے جو ان ضیافتوں میں شریک ہو کر لوگوں سے تعلقات بڑھا لیتے، محبت کا اظہار کرتے، اور بعض دفعہ وہ خود ضیافتیں کرتے، دعوتیں کرتے لوگوں کو، تو اپنی محبت کی باتیں کر کے پھر ان کو کلام سے دور کر دیتے۔ یہ کہتے کہ یہ تو یسوع مسیح اب نہیں آئے گا، کیونکہ یہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کوئی عدالت نہیں ہوگی، تو جو کچھ بھی ہم چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا کفارہ ایک دفعہ یسوع مسیح دے چکے ہیں، ہمیں نجات مل گئی ہے، اور اب ہم اس نجات سے ہمیں کوئی دور نہیں کر سکتا، ہماری نجات چھینی نہیں جا سکتی۔ تو اس انداز سے کہ اب کوئی عدالت نہیں ہوگی، یہ باتیں وہ سکھاتے تھے کسی اپنی بہتری کی، اپنے مقصد کی خاطر۔ اب پطرس رسول نے دوسرے خط میں اس کی میں 18ویں آیت پڑھتا ہوں، وہ گھمنڈ کی بہودہ باتیں بک بک کر شہوت پرستی کے ذریعہ سے ان لوگوں کو جسمانی خواہشوں میں پھنساتے ہیں جو گمراہوں میں سے نکل ہی رہے۔ وہ ان سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں، اور آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جو شخص جس سے مغلوب ہے وہ اس کا غلام ہے۔ تو یہاں یہ بھی بات واضح ہے رسول نے کہ ابھی کچھ لوگ ایمان لا رہے ہوتے ہیں مسیح پر، وہ ابھی پختہ نہیں ہوتے، تو یہ ان کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ جو پوائنٹ میں ریز کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی ہم ہیں ایسے حالات موجود ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ایسی ضیافتیں بھی کرتے ہیں اور پھر اس میں غلط تعلیمات بھی پھیلاتے ہیں، ان سے محبت کا بھی اظہار کرتے ہیں، بلکہ
ان دنوں تو اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ بہت سے پروگرام کیے جاتے ہیں، اس میں بڑا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اور ان کی عبادات سے آپ کو دیکھ کر ہم دکھ ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بالٹی میں پانی لے کر، وہ جو ان کا لیڈر ہوتا ہے، مذہبی لیڈر، وہ دعا کر کے لوگوں پر پانی گراتا ہے۔ اور یہ میں نے لاہور میں بھی یہ سنا تھا، جہاں ہمارا چرچ تھا وہاں کسی گھر میں عبادت ہوتی، تو وہ بتاتے تھے کہ وہ جو ان کے مذہبی لیڈر ہیں ان کو وہ رسول کہتے تھے، اپوسل کہتے، افریقن تھے، اور وہ پانی لے کر عورتوں پہ ڈال دیتے اور عبادت کے دوران، اور ایسی گفتگو کرتے، ایسی تعلیم دیتے کہ یہ ان کی نجات کا کام ہو رہا ہے۔ تو آخر میں یہاں جس طرح رسول نے لکھا ہے کہ وہ شہوت پرستی سے بدل رہے ہیں، اور پطرس رسول نے بھی یہ لکھا کہ وہ فضل کو، خدا کے فضل کو شہوت پرستی میں بدل رہے ہیں۔ تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ 2 شخص تھے، اور 2 عورتیں وہ لے کے وہاں سے چلے گئے، اس کے بعد وہی باتیں بھی ختم ہو گئی۔ تو آج بھی ماحول میں ایسی تعلیمات پھیل رہی، جس طرح مورمن ایک تنظیم ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب پرسیکیوشن ہوئی تھی کلیسیا پر تو سارا کلام ختم ہو گیا تھا، پھر مارمن کو خدا نے چنا، اور پھر اگلی باتیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی وہ انجیل پڑھتے ہیں، لیکن تعلیم مارمن وہ شخص کی دیتے بہت سی باتیں ہیں، اور پھر یہوہ وٹنس اور بہت سے لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ وہ غلط تعلیمات پھیلا رہے ہیں، اور ان کو ایمان کی بنیادی باتوں سے دور کر دیتے ہیں، اور جو ایمان سے دور ہو جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو رسول نے اس لیے خط لکھا ہے کہ اس کی کوشش بھی زیادہ کرنی ہے، اور اس کے لیے محنت بہت کرنی ہے تاکہ ایمان کا دفاع کیا جا سکے۔ میں ایک ذاتی تجربہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نیو یارک میں ایک عبادت میں شریک تھا، گڈ فرائیڈے کی عبادت، اور اس میں 7 افراد نے 7 کلمے سنانے تھے۔ جیسے ہمارے چرچز نے ایک رسم بنا دی ہے کہ وہ 7 لوگ آئیں گے جی، 7 کلمے سنائیں۔ تو ایک بندہ بھی گڈ فرائیڈے کی ایک خادم بھی اب میسج سنا سکتا ہے، لیکن وہ ایک رسم چل نکلی۔ تو ایک شخص نے، بڑا جوشیلا پادری، اس نے کہا کہ جو مسیح یسوع نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مسیح نے معاف نہیں کیا، اس نے تو معاف کرنے کا کام باپ پہ ڈال دیا کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے، تو اس لیے ہمیں بھی معاف نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات اس نے کہی کہ یہ 2 طرفہ یہ تعلیم ہے، اگر کوئی معافی مانگے تو پھر اس کو معاف کرنا ہے، اور اگر معافی نہ مانگے تو پھر اس کو معاف نہیں کرنا۔ پھر اس نے وہ مثال بھی دی کہ پطرس نے مسیح سے کہا کہ اگر میرا بھائی 7 دفعہ میرا گناہ کرے اور مجھ سے معافی مانگے تو میں معاف کروں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ 7 دفعہ لکھا ہے، 8ویں دفعہ نہیں لکھا، اور مسیح نے تو کہا تھا 7 کا 70 بار، لیکن اگر وہ 8ویں دفعہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس کو معاف نہیں کرنا۔ حالانکہ 7 جو کاملیت کا لفظ ہے، اس کے بعد گنجائش نہیں رہتی۔ پھر مسیح یسوع کو تو ہزاروں سال پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ اس کا نام یسوع رکھنا، وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دینے کا۔ پھر وہ آئے ہی نجات دینے کے لیے۔ پھر یہ لکھا ہے کہ جو کوئی اس پانی مان لائے وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ مقدسہ مریم کو فرشتے نے یہی کہا کہ وہ نجات دے گا، یوسف کو، مقدس یوسف کو یہی کہا تھا کہ وہ نجات دے گا۔ تو یسوع مسیح تو نجات ہی دینے آیا، وہ نجات دہندہ ہی ہے۔ تو اس نے کہا لفظوں میں اس کو بدل دیا کہ ہم نے معاف بھی نہیں کرنا۔
اور پھر مجھے آخر میں نے ان سے کہا کہ یہ ٹھیک آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی معافی مانگے تو معاف کرنا ہے، تو میں ٹیکس انسپیکٹر تھا، ٹیکس کلیکٹر، میں نے بہت سے لوگوں سے رشوت لی ان دنوں میں، تو مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ کس کس کو واپس کروں، اگر میں کر بھی سکوں، ایک تو میں اب کر نہیں سکتا، تو اگر میں کرنا بھی چاہوں تو کس کس سے معافی مانگوں، تو میرا کیا ہوگا؟ اس کا کسی نے جواب نہیں دیا، لیکن دوسرے خادموں نے اس کی تعریف کی کہ جی نئی بات ہمیں سکھائی ہے۔ وہ بااثر آدمی، ایسے ہی کلیسیوں میں بااثر لوگ آج بھی مل کر جو بڑی محبت کا بھی اظہار کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کو ایمان کی بنیادی باتوں سے دور کر دیتے ہیں اور وہ ہلاک کرتے ہیں۔ رسول نے یہ لکھا ہے کہ اس کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، انتھک محنت، کمر توڑ محنت، تاکہ ہم ان کو بچا سکیں۔ اب جو 12ویں آیت پڑھی گئی ہے، اب وہ یہ لوگ ہیں کیسے؟ یہ دریا کی پوشیدہ چٹانیں ہیں۔ دریا کا پانی جب بہہ رہا ہے تو وہ دیکھنے میں بالکل سموتھ ہے، اس میں کوئی خطرہ نہیں لگتا، لیکن نیچے چٹانیں ہیں، اور اگر کوئی جہاز وہاں سے گزرے گا کہ یہ راستہ درست ہے تو وہ ٹکرا کے ٹوٹ جائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ تو یہ لوگ ایسے ہی منافق ہیں، ان کی گفتگو میں بڑی محبت ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایسے چٹانوں کی مانند ہیں، تو ان سے بچنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بچانے کی ضرورت۔ پھر یہ کہ یہ بے پانی کے بادل ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں، جھوٹے پرامس کرتے ہیں، لیکن وہ پورے نہیں کرتے۔ جس طرح بادل ہو وہ بارش ہی نہ دے سکے، بلکہ وہ سورج کے آگے بھی آ جائے تو سورج کی روشنی بھی روک لے، تو یہ ایسے لوگ ہیں جو وعدے کرتے ہیں، یہ جھوٹے اور منافق ہیں۔ پھر پتجھڑ کے پھل، بے پھل درخت، یعنی کہ جو کچھ کہتے ہیں ہری ہری باتیں، اور یہ ان میں نہ تو پھلدار ہیں یہ جن کی زندگیاں، بلکہ ان کی جڑیں بھی مضبوط نہیں ہیں، لیکن یہ لوگوں کو اس طرح سے الجھا دیتے، پھنسا لیتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کو بھی ایمان سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بے شرمی کے جھاگ اچھالنے والی موجیں ہیں، ایسی لہریں ہیں جو ایک دفعہ آتی ہیں، جھاگ اچھال دی، پھر واپس چلی جاتی ہیں، اور کسی کو کچھ فائدہ نہیں، بلکہ وہ بار گندگی پھینک کے چلی جاتی ہیں واپس۔ تو یہ ایسے ہی لوگ ہیں۔ پھر 13ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں جن کے لیے اب تک بے حد تاریکی دھری ہے۔ آوارہ گرد ستارے ان کو کہا جاتا ہے جو اپنے محور سے، اپنے مرکز سے ہٹ چکے ہیں۔ آپ کا اگر تجربہ ہوا ہو پاکستان میں، بالخصوص دیہاتوں میں یا دیہاتی شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں، تو رات کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ستارے ایک وقت اسی وقت میں رات کو پھر اسی جگہ آتے ہیں، پھر آگے گزر جاتے ہیں، پھر اگلی رات دیکھیں تو اسی وقت اس جگہ پھر آتے ہیں، وہ اپنے محور کے ارد گھومتے ہیں، آپ صحیح جگہ پہ اپنے سینٹر کے گرد گھومتے ہیں۔ لیکن یہ وہ ستارے ہیں جو اپنے محور سے یا مرکز سے بھٹک چکے ہیں، اور ان کو وہ ٹوٹنے والے ستارے بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو جب ستارہ ٹوٹتا ہے کہ چمک آتی، روشنی آتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ ستارہ ٹوٹ کر زمین کے مدار میں داخل ہوتا ہے تو تیز روشنی دیتا ہے، اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے روشنی، پھر کبھی اس کی روشنی دکھائی نہیں دیتی۔ تو یہ ایسے ہی، اور ستارے چونکہ رہنمائی کرتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں، نیویگیشن کا کام ستارے کرتے ہیں، اور پرانے وقتوں میں تو جو بحری جہاز یا کشتیاں چلتی تھیں وہ ستاروں کی مدد سے راستے کا تعین کرتے تھے۔ آج جی پی ایس ہے تو یہ ستارے وہی کام
کرتے ہیں. اور آج بھی یہ راستہ دکھاتے ہیں. دیہاتوں میں کسان جو ہیں ان ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ رات کتنی گزر گئی ہے اور کتنی باقی ہے، تاکہ وہ گرمی، سخت گرمی سے بچنے کے لیے جلد اٹھ جائیں. تو ستارے، ایک ستاروں کا جھرمٹ سا نکلتا ہے آسمان پر نظر آتا ہے رات کو، اس کو سریا کہتے ہیں. اس سے بھی لوگ اپنی رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ اب یہ یہاں پہنچ گئے ہیں اور اتنی رات باقی ہے، ہمیں اٹھ کے اپنے کام کاج شروع کر دینا چاہیے گرمی سے بچنے کے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ ستاروں کا کام رہنمائی کرنا، وہ راہ دکھاتے ہیں. سائنس یہ کہتی ہے کہ اسپیس میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں کے ستارے ہیں لیکن ان کو بلیک ہول کہا جاتا ہے. وہ جو ستارے، وہاں گریوٹی اتنی طاقتور ہے کہ کشش شکل وہ سب کچھ اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، ان کی روشنی بھی اندر کھینچ لیتی ہے اور وہ تاریکی دیتے ہیں. اور ارد گرد جو کچھ، سب کچھ جو ارد گرد ہے اس کے قریب، اس کو کھینچ لیتی ہے. تو وہ تاریکی چھوڑتے ہیں، روشنی نہیں دیتے. وہ ستارے کہلاتے لیکن روشنی نہیں دیتے. مکاشفہ کی کتاب میں پاسوانوں کو یا کلیسیا کے جو لیڈر ہیں ان کو 20 ستارے کہا گیا. وہ جہاں پڑھتے ہیں کہ اس ہاتھ میں 7 ستارے لیے ہو، تو ستارے کلیسیا کے لیڈرز کو کہا گیا. آج بھی جو کلیسیا کے لیڈر ہیں وہ ستارے، ان کا کام روشنی دینا، رہنمائی کرنا ہے. لیکن کتنے ایسے ستارے ہیں جو لالچ میں اور لوگوں کو ورگلا کر، ان کے فائدے دکھا کر، وہ ایمان کی بنیادوں سے ان کو دور کر رہے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ مارمن اور یہوہ وٹنس اور ایسے اور ہیں جو تعلیم کی باتیں تو کرتے ہیں. جو مارمن والے ہیں، مجھے وہاں نیو یارک میں کتنے لوگ ملے، وہاں نوجوان ویل ڈریس، سب لڑکے لڑکیاں، اور وہ سنڈے کی عبادت میں آنے کی دعوت دیتے ہیں. تو میں نے وہ جب بات کر رہا تھا، میں نے پوچھا چرچ کا نام کیا ہے، تو انہوں نے چرچ آف کرائسٹ. پھر میں نے سمجھا یہ تو ٹھیک چرچ ہوگا. تو جب میں نے ایک عبادت میں گیا تو انہوں نے معلمن کی کتاب مجھے دی اور وہ ساری تعلیمات جو تھی وہ فرق تھی. پاک شاہ کی عبادت میں وہ انگور کے شیرے کی بجائے پانی دیتے ہیں. کہتے ہیں جی انگور کے شیرے میں نشہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہمارے رسول نے، مارمن نے کہا ہے کہ پانی اس میں شامل کیا جائے. تو اس طرح وہ بنیادوں سے دور کر دیتے. اور آج کے ستارے بالخصوص پاکستان میں، ہندوستان میں، تو ڈالر اور بریانی نے لوگوں کو گمراہ کر رکھا. اس لالچ میں لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور جو مرضی تعلیم دے دیں. اور بہت سے چرواہے ہیں، ان کو صرف یہ ہے کہ ان کو فائدہ ملتا ہے. ہم جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں ہمیں ذمہ داری ہے کہ غور کرنا ہے کہ ہمارے چرچ میں، ہماری کلیسیا میں کوئی ایسا شخص تو نہیں جو ایمان سے لوگوں کو گمراہ کرتے، جو غلط تعلیم دے رہا ہے. تو پھر جرت کر کے اس کو منع کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اس غلط تعلیم کو روکا جائے. آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ستاروں کا کام روشنی دینا ہے. اگر متی رسول کی انجیل اس کا دوسرا باب نکالے، یہ حوالے جو ہم اکثر پڑھتے ہیں اور ان دنوں میں ان پہ پیغامات بھی سن رہے ہیں. فضیل لطیف صاحب میری آواز سن رہے ہیں؟ جی پاسٹر جی، آپ کی آواز آ رہی ہے بالکل کلیئر. تو پلیز پڑھیے یہ متی رسول کی انجیل اس کا دوسرا باب. کتنا باب پاسٹر جی؟ دوسرا باب، 2، چیپٹر نمبر 2.
जी, तो वर्ष कौन सा? पहली 2 आयत पढ़ें आप प्लीज। जी, थैंक यू। तो खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूब है, जब यसु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदा के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूर्व से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूर्व में उसका सितारा देकर हम उसे सजदा करने आए हैं। आमीन। बहुत शुक्रिया। एक ये भी सितारा है जो यरूशलेम के पूर्व की तरफ यानी मशरक की तरफ के ममालिक हैं, वहां से इन मजूसियों ने देखा है। और ये जो दाना लोग हैं, पढ़े लिखे हैं और यकीनन ये दौलतमंद भी हैं, और वो यरूशलेम पहुंचे हैं। पता नहीं कितना लंबा सफर करके आए हैं, रास्ते में नदी नाले और रात भी होती होगी, लेकिन सितारे की रोशनी वो चल के आए हैं। और यहाँ यरूशलेम में पहुंचकर वो हेरोदिस बादशाह के महल में चले गए हैं, इस सोच के साथ जो बादशाह पैदा हुआ है, जाहिर है वो बादशाह के घर में महल में ही होगा। तो ये बादशाह के पास उन्होंने ये पूछा जाके कि कहाँ पैदा हुआ है, हम उसे सिजदा करने के लिए यानी ये उसकी प्रस्तश करने के लिए आए हैं। हेरोदिस बादशाह, क्योंकि उसका टाइटल था यहूदियों का बादशाह, रोम के शहंशाह की तरफ से मिला था। बेशक यहूदी उसको अपना बादशाह नहीं मानते थे, लेकिन वो तो फिक्रमंद हो गया। लिखा है कि शहर भी घबरा गया, पूरा शहर। और लिखा है हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए कि अब क्या होगा, दूसरा बादशाह पैदा हुआ। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि वो गलत समझ चले गए हैं, उन्होंने एक गलत एग्जिट ले लिया है। और हेरोदिस तो वो पहले ही बड़ा जालिम था, जिसने अपनी बीवी को मरवा दिया, उसके भाई को मरवा दिया, अपने बेटों को मरवा दिया। और जितने दाना और अक्लमंद लोग जो जिनको लोग प्यार करते या शोहरत जिनको मिलती, उनको वो मरवा देता था, और उसने वो लोगों को मरवा दिया। और अब जिस उम्र में है, कहा जाता है कि ये कोई 68 ईयर की इसकी उम्र थी जब ये मजूसी उसके महल में आए। तो वो उन दिनों अपने आप को थोड़ा सा पुरसकून समझ रहा था कि अब कोई खतरा नहीं। तो उन्होंने जाके बता दिया कि जी यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ। अब जो चाल उसने चली वो आज भी चली जाती। उसने उनसे कहा कि उसका पता करके मुझे बताना, मैं उसको सिजदा करना चाहता, जबकि वो सिजदा करना नहीं, वो मार देना चाहता था। और वो वहां से निकले। और आज भी कलीसिया में बहुत से लोग हेरोदीसी सोच रखते हैं, हसद पाया जाता है और झगड़े पाए जाते हैं, दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश की जाती है, खुद आगे बढ़ना, बड़ा बनने की कोशिश की जाती है, तो नुकसान होता है। और इसने भी ये चाल, मजहबी चाल उसने चली और उनको इस तरह से किया कि वो आए। और फिर जब मजूसी वहां से निकले हैं, तो वो सितारा उनका इंतजार कर रहा था ताकि उनको सीधी राह पे वो ले जाए। और फिर वो उनके आगे आगे चला जैसे भी वहां से वो निकले हैं। और 9वीं आयत में लिखा है कि वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा, और उसके आगे गिरकर सिजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना, लुबान और मुर
کو نظر کیا تو یہ ستارہ اس جگہ پہ لے گیا جہاں وہ بچہ تھا. بچہ چرنی میں نہیں تھا، اب تو اس گھر میں تھا. ہم تصویروں میں چرنی اور بچہ یہی دیکھتے ہیں، لیکن بچہ تو اب گھر میں تھا، چرنی میں تو پیدا ہوا. تو اب تو لگ بھگ 2 سال کا ہے، جیسے اس نے 2 سال کے بچے مروا دیے تو اندازاً اتنے ہی قریب اس کی عمر ہوگی. تو جو بات میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے. وہ ستارہ ان کو نجات دہندہ کے پاس لے آیا، بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس لے آیا ہے. انہوں نے آ کر پہلی بات سجدہ کیا. سجدہ کرنا کا مطلب ہے پرستش کی، اس کی عبادت کی، اس کو چوما اور اس کو اپنا بادشاہ خداوند انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہی نجات دہندہ ہے. اس کو سجدہ کیا، اس کی عبادت کی ہے. اور پھر اپنے نذرانے، قیمتی نذرانے، سونا، لبان اور مر، اور یہ اس کا جو گریک لفظ اس کے لیے ڈبے کے لیے اس کا مطلب ہے خزانے کھول کر. تو جب لوگ نجات دہندہ کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کو اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نظر نہیں آتی، سونا چاندی بھی نہیں، بلکہ وہ اپنے دل کھول دیتے ہیں، اس کی پرستش کرتے، عبادت کرتے، نجات پاتے ہیں، بچ جاتے ہیں. اور یہودا رسول کا جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ جو ایمان سے ہٹ جائیں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے. اس لیے اس نے لکھا کہ آگ میں جھپٹ کر ان کو بچا لو. اور جو کنفیوز ہیں، جو شک میں ہیں، جن کو پتہ نہیں کہ نجات کیسے ملے گی یا کس خدا کے پاس جائیں کہ ہم نجات پائیں، لوگ مختلف جگہوں پہ، مزاروں پہ، پیروں پہ اور بہت سی ایسی عبادت گاہوں میں جہاں شیطان کی پرستش ہوتی ہے، وہ حق کی تلاش میں، اطمینان کی تلاش میں چلے جاتے ہیں، کنفیوز ہیں. ان کی مدد کی جائے، ان کو راستہ دکھایا جائے، یسوع کے پاس لائیں، نجات دہندہ کے پاس لائیں. یہ ایک ستارے کا کام ہے. اور رسول نے وہاں لکھا کہ وہ لوگوں کو حق سے دور کر رہے ہیں، شہوت پرستی، غلط تعلیم دے رہے ہیں، مسیح کا انکار کرا رہے ہیں. اور آج بھی اگر آپ بغور دیکھیں کلیسیاوں میں بہت سے خادم بھی ایسے ہیں جنہوں نے غلط تعلیم لوگوں کو دے رکھی ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. بہت سے کئی نئے فرقے، مشنیں شروع ہو چکی. ہمیں جہاں آپ ہیں اپنے ذمے پر، اپنی جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگوں کو ایمان کا دفاع کر سکیں، ان کو مسیح کے پاس لا سکے. پھر جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ستارہ تھا جو وہ حق کے تلاش کرنے والوں کو مسیح کے پاس لایا. آج بھی بہت سے لوگ ہیں جنہیں یسوع مسیح کی ضرورت ہے، حق کے متلاشی، نجات دہندہ کی تلاش میں. آج کا ستارہ کون ہے جو ان کنفیوز اور اس مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو جو نجات کی تلاش میں ہے، نجات دہندہ کے پاس لے آئے. کہ آج کا ستارہ آپ ہیں، میں ہوں، یقیناً ایسا. ہم وہ ستارے جنہیں ان پریشان ہیں ان لوگوں کو جو گناہ کے خوف میں پڑے، جو کنفیوز ہیں، جو نجات دہندہ کی تلاش میں ہے، جو اطمینان کی تسلی کی تلاش میں ہے کہ وہ تسلی پائیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. ان کو ہم نے مسیح کے پاس لانا. کیا ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں؟ آج کا ستارہ کہاں ہے جو حق کے تلاشیوں کو، یسوع متلاشیوں کو مسیح کے پاس لے آئے جہاں وہ ہے؟ اور یہاں لکھا ہے کہ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے. کیا ہم ایسی رہنمائی کرتے ہیں کہ لوگ مسیح کے متعلق جان کر خوشی محسوس کریں کہ ہم ٹھیک جگہ پہ اور ٹھیک خداوند کے پاس آگے ہیں تاکہ ہم نجات پا سکیں اور پھر اطمینان پائیں، دل کی تسلی پائیں. دنیا میں بہت ڈپریشن ہے، بے چینی بہت ہے، اور یورپ، امریکہ، ان ملکوں میں بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں. تو ہم کس کو بچا سکتے ہیں؟ کس کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ لوگ مشکلات کا شکار ہیں،
اور لوگ کنفیوز بھی ہیں. میں اور آپ کیا آج کا ستارہ ہیں؟ کیا آج کا ستارہ بننا چاہتے ہیں؟ کون آج کا ستارہ ہے تاکہ لوگوں کو مسیح کے پاس لے آئیں؟ ہم نے کوشش کرنی ہے تاکہ لوگ شادمانی پائیں، اور ہم نے مسیح کے پاس لوگوں کو لانا ہے. ہم نے صحیح راستہ دکھانا ہے. ہم نے آج کے ستارے بننا ہے اور روشنی دینی ہے، راستہ دکھانا ہے اور مسیح کے پاس لانا ہے، جس نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں. پھر اس نے ہمیں بھی کہا کہ تم دنیا کے نور ہو، اور جو لوگ نور میں چلتے ہیں وہ ہلاک نہیں ہوتے، وہ اندھیرے سے بچ جاتے ہیں. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی حیثیت میں خدا کی پاک روح کی رہنمائی میں اس کی دی ہوئی توفیق کے مطابق لوگوں کو مسیح کے پاس لانے کا چنا ہوا وسیلہ بنے، آج کے ستارے بنے. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس.